وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمنا وراشد أمورنا وعيدنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم فتح مکہ کے بارے میں کل شروع کیے تھے. فتح مکہ تو اس میں ایک چیز تو احمد بھائی پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، وہ ام حبیبہ ابو سفیان کی جو صاحبزادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. رملہ تھا ان کا نام. ام حبیبہ کنیت تھی رملہ. ابھی بھی سیریا کے لوگوں میں، فلسطینیوں میں یہ نام عام ہے، رملہ. اور دوسرا ایک واقعہ، وہ جو بستر الٹ دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پسند نہیں فرمائی کہ جو ہے ابو سفیان اب ایمان نہیں لائے، اس بستر پہ بیٹھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور ہے، ماں باپ کچھ اور ہے. اور دوسرا ایک واقعہ ہوا جو ہم کل بھول گئے بتانا، وہ ایک جو رات تھی، پہلی رات 10,000 کا لشکر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسٹرکشنز تھے کہ سب کو چولہے جلانے کا حکم دیے. سب چولہے جلائے، 10,000 چولہے جلے میدان میں. وہ جو مدینہ ایگزٹ تھا بر الزہران، تقریباً کتنے 16 مائل 16 مائل کچھ دور مکے سے. اور ایک اور واقعہ مولانا پھر اس کو تفصیل سنا دیے. وہ یہ تھا کہ یہ ایک دم کانفیڈینشیل وزٹ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فتح مکہ کا جو ریزن بھی جو تھا، ایکچولی غزوہ ہے، یہ فتح اس میں بعد میں ہوئی لیکن غزوہ تھا. اور اس کی ابتدا بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے. وہ جو قبیلہ خزاعہ پہ جو ظلم و زیادتی ہوئی قبیلہ بکر کی، اور بکر کا ساتھ قریش دیے، بچوں کو مارے، عورتوں کو مارے، بہت غارت گیری ہوئی. پھر لے جا کے حرم میں بھی مارے. حرم حالانکہ ہر چیز حرام ہے وہاں، خون بہانا وغیرہ، اس کا بھی احترام نہیں کر کے جو ہے اندر بھی لے آ کے جو مارے. پھر 40 لوگ جا کے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فریاد کری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ رنج ہوا. تو بولے اب اس کا قصاص لیں گے. پھر وہ انفارمیشن بھیجائے تو جو قریش کے لوگ بولے نہیں، معاہدہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا 10 سال تک جنگ نہیں کرنے کا، وہ توڑ دیں گے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. پھر وہ جو جوش میں بولے تھے، وہ لوگوں جو وہاں کے سرداران وغیرہ سمجھایا نہیں کیا ہے یہ کہیں کی بات ہے، معاہدہ توڑیے تو جو ہے اب مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں. تو ابو سفیان کو بھیجائے. ابو سفیان جو ہے آئے، اللہ کے رسول سے منہ پلٹا لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، میں اس معاملے میں وہ ایک دم پالیسی میٹر ہے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت دکھ اور رنج ہے یہ قبیلہ خزاعہ سے جو نقصان ہوا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہو. حضرت علی تھوڑا رسپانس دیے. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اپروچ ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ دیکھو یہ سب ان سے پھرنے کے بجائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ان سے ڈائریکٹ معافی مانگ لو تو کچھ ہو سکتا. اب کوئی اس معاملے میں ریکمینڈ نہیں کر سکتے. بہرحال وہ نگیٹو ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہاں پہ یہ ایگزٹ پہ جو 10,000 کا لشکر تھا، رات ہو گئی، چولہے جلاؤ بولے. اس کا بڑا روب پڑا قریش کے لوگوں سے. ارے بھائی آگ لگی ہوئی ہے، 10,000 چولہے معمولی بات ہے. کل تفصیل سنائے حضرت. اچھا، اس دوران میں وہ واقعہ جو مولانا سنائے
کہ یہ کانفیڈینشیل تھا، صرف اما عائشہ کو معلوم تھا. وہ بھی 3 دن پہلے بولے اللہ کے رسول صلی کہ 3 دن کے بعد اب تک کو جانا ہے مکے سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج کے بھی پوچھے کیا بیٹا کچھ پریپریشن دکھ رہا؟ وہ تو نہیں، کچھ بھی نہیں، میرے کو نہیں معلوم. بولے اتنا کانفیڈینشیل مینٹین کرنے کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نکل گئے تو ایک صحابی جو حاتب ہے، ان کا نام مولانا بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیلیا انہوں کیا کرے، ایک لیٹر قریش کے لوگوں کو بھیجا ہے. حالانکہ انہوں مسلمان ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان کا ایک پرسنل ایشو تھا. ان کے بیوی بچے مکے میں تھے، حاتب کے بیوی بچے مکے میں تھے اور قریش والا کی پناہ میں تھے. اب انہوں کیا چاہ رہے تھے؟ تو بیوی بچوں کو بھی بلا لوں گا، میرے بیوی بچے حفاظت سے رہنا، تو میں قریش کی کچھ تو بھی ہیلپ کرنا. اب قریش کی ہیلپ کیا کر رہے ہیں بولے تو اللہ کے رسول جو ہے 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں وہاں مکے میں، پیس کے رکھ دیتے تو میں الرٹ ہو جاؤ بول کے یہ انٹیمیشن ایک لیٹر میں لکھ کے ایک عورت کے ساتھ بھیجا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا. وہاں سے بولے صحابہ کو بھیجا، گھوڑے ووڑے دیکھے جو ہے جا کے پکڑو اس کو، اس کے پاس لیٹر ہے اور وہ لیٹر حاصل کر لو. اس لیے کہ وہ لیٹر اگر قریش کو پہنچ گیا تو وہ لوگ پریپیئر ہو جاتے، اپنے کو سڈن وہ کرنا ہے. تو وہ 2-3 صحابہ تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کل مولانا سنا دیا واقعہ کہ وہ عورت کے پوچھے کہ تیرے پاس لیٹر ہے نکالو. تو میں نے میرے پاس نہیں ہے لیٹر. نکالتی نہیں نکالتی نہیں بولی. اگر نہیں نکالتی بولے تو پھر ہم تلاشی لے لیتے. چل مولانا بولی ہو بات. تو ڈر گئی، ڈر کے بولی تم ادھر پلٹ جاؤ. پلٹتے اپنے جوڑا تھا نا سر کے بالوں کا، اس میں تھا وہ لیٹر، نکال کے دی. وہ لیٹر حاصل کر لیا، چاک کر دیا، اللہ کے رسول کو نیوز پہنچا دی. تو اس قسم کی سیکریسی مینٹین کر رہے تھے ان جنگوں کے اور غزوات کے درمیان. تو یہ ایک واقعہ بھی ہم کل نہیں بول سکے تھے. اب اس کے بعد ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس دوران میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسلام لا کے مدینہ پہنچ گئے تھے. اب یہ ابو سفیان رہ کے اب بچ گئے تھے. اب کچھ اور بھی سرداران تھے مگر اتنے پاورفل نہیں تھے ابو سفیان کے ہوتے. اب ابو سفیان کا پہلے سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا. اب تک کا جو ان کا زہر تھا مسلمانوں کے خلاف، جو سازشیں تھیں اور جو کامیابیاں ملے ان کو وغیرہ وغیرہ سب ایک طرف. اب ان کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان پاورفل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام جو ہے حق نظر آ رہا. یہ بت پرستی جو ہے بالکل پھسپھسی نظر آ رہی ہے. اب میں کیا کروں بول کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مشورہ کر رہے ہیں میں کیا کروں. اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بالکل ایکاؤ تنہا ہو گیا، اور کچھ قبیلہ خاندان کا بھی کچھ واسطہ تھا، مروت تھی، ملاحظہ تھا. تو لوگ بولے ٹھیک ہے میں لے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کو اس بات ملاقات کرا دوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو اس وقت بھی آئی تھی جیسی شخصیت کا معاملہ تھا. تو دستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے، بولے تلوار نکال اڑائے تو ابو سفیان کو. تو حضرت عباس بولے ارے نہیں میں اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں، ملاقات کرا. یہاں تک ہم چل پڑے تھے. اب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بولے کہ ایسی یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ پلیز میرے کو معاف کر دیجیے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیجیے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ریکمنڈ کرے کہ ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، اعزاز پسند قبیلہ کا سردار ہے، ساری زندگی روب سے رہا. یا رسول اللہ اور بھی خوش کر دیجیے آپ اس کو. اس کو جو ہے شنکراچاریہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں حیدرآباد وادی ہدا میں بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کرا. تو اللہ کے رسول بولے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چھپ گیا پناہ لے لیا اس کو بھی معاف. اور فتح مکے کے دن جو
معافی کی جو بارش ہوئی، معافی کی جو بارش ہوئی، جو اپنے گھر میں دروازے بند کر لیا معاف، کھڑکیاں بند کر لیا معاف، سامنے آ کے اسلام قبول کر لیا معاف، عام معافی ہو گئی. یہ تھا 17 رمضان 20 رمضان، بس کتابوں میں 8 ہجری کا واقعہ ہے. اس میں کچھ اور بھی چھوٹے موٹے واقعات ہیں، اس کو ہم تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. جس وقت اللہ کے رسول داخل ہو رہے تھے، اب بغیر لڑائی کے اب تھوڑے بہت ٹکڑیاں وغیرہ آج کے مقابلہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ خالد بن ولید تھے اور لیفٹ سائڈ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے. اور اللہ کے ساتھ جب داخل ہوئے تو پہلے کعبے کے ساتھ چکر لگائے، اللہ کے رسول صاف کرے. پھر اس کے بعد میں کعبے کے اندر گئے. کئی بت رکھے ہوئے تھے، وہ بتوں کو نکال دیے، اور کعبے کی دیواروں سے جو ہے فوٹوز تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی فوٹو تھی، تصویریں تھے، وہ سب نکال دیے، پورے بتوں کو توڑ دیے. ایک چڑیا طوطے کے ویسا ایک بنی ہوئی تھی، کبوتر کے ویسا لکڑی کی بت ٹائپ، اس کو بھی نکال دیے. پھر اندر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز پڑھے کعبے کے اندر. اس کے بعد قریش کو بلوائے، سب آؤ، سب جمع ہو گئے مطاف میں، سب اپنی اپنی گردن جھکا کے ٹھہر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب ان کی کسی کی جان میں جان نہیں ہے. ایک تو صحابہ ہے اور بڑا مجموعہ ہے، 10,000 کا لشکر ہے، 30 کے رکھ دیتے، اب پورا انتخاب لیتے. تب سے ابو جہل ایک ایک کیسا ستائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ میرے زمانے کا فرعون ہے بولے تھے ابو جہل. کوئی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. اب وہ سب انتخاب لیتے، اب پیچھ کے رکھ دیتے، اب سب گردنیں جھکائے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے، خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر ایسا آ کے ٹھہر کے ایک تاریخی خطبہ دیے ہیں. وہی کم و بیش الفاظ اگر آپ کی اجازت ہو پڑھنا. اور زبیر بن عوام تو اس میں وہ ایک نو کا جو ہے، 9 میں سے جو ہے 4 کو قتل کرے، 5 کو چھوڑ دیے، معاف کر دیے. تو البتہ اس سے پہلے بھی ایک 12 زدمے آ گئے. جب لوگ مقابلہ کر رہے تھے، کچھ نوجوان آ کے جو ہے اپوز کر رہے تھے، تو اس میں 12 مارے گئے اور 2 مسلمان بھی شہید ہوئے. تو وہ ایک منیمم اس کی بڑی جنگ میں 10,000 کے لشکر میں 12 جو ہے مشرک مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے. وہ خالد بن ولید اور زبیر بن عوام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اس وقت، باڈی گارڈ ٹائپ میں. وہ ہوا وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں جو 9 جو افراد تھے ان کے بارے میں ان کے مختلف ہے. ایک خانہ کعبہ ایک غلاف کے پیچھے ہے، ایک ہے جن کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بہت خطرناک ٹائپ کے مجرم ہے، تو اس میں سے 4 کو قتل کر دیے، 5 کو معاف کر دیے. آگے ہے وہ تھوڑا، وہ یہ جو ہم کتاب سلیکٹ کیے تھے تھوڑا شارٹ اینڈ سویٹ ہے یہ، لیکن اس میں ہم رحیق المختوم کے حاشیے لیے ہیں، اس میں شے لیے ہیں. اور رحیق المختوم جو ہے اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ مولانا بولتے رہے ہم کیا آگے 15 دن دیے تھے آپ کو، آپ اچھا ہی سیکھ لے رہے ہیں 6-8 مہینے بول کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سورہ حجرات کی مشہور آیت سے یہ اللہ کے رسول اس وقت تلاوت فرما کے جو ہے، اے لوگوں
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا. بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد میں پوچھے لوگ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے بھائی جیسے ہیں، بھتیجے جیسے ہیں. تو استاد نے اللہ کے ساتھ فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنے والے ہیں آپ کریم بھائی ہیں اور آپ کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ ساتھ نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے تھے. لا تنزیب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ جملہ سننا تھا پورے قریش کی جان میں جان آ گئی اور اس کے اثرات ایسے پڑے بلکہ صحابہ کو یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو وہ لوگ شکست کھاتے ہیں اور تم لوگ فاتح ہو. صحابہ بولے یا رسول اللہ تو پتہ کر لیا، اب تو ہم اکڑ کے چلیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز تھے کہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکست کھانے والوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کے دل میں جو ہے اس قسم کی شرمندگی. یہ ہے دس از دا کیریکٹر اینڈ کنڈکٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہ اس میں ایک درس ہے. اب اس کے آگے انیس دن قیام رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں، ٹوٹل 19 ڈیز. اور اب اس میں جو ہے بے شمار واقعات آئے کہ ابو سفیان اپنی بیوی کے ساتھ آ کے اسلام قبول کرے اور وہ ہندا جو کلیجہ چبائی وغیرہ تھی، کچھ تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہوا. اللہ کے ساتھ جو ہے تھوڑا تبسم بھی فرمائے ان کی باتوں سے کہ آپ کیا پروگرام ہے آپ کا. پھر اس کے بعد ابو جہل کی بہو بھاگ کے آئی تو وہ تو جب ایک ٹکڑی کی قیادت اکرما بھی کر رہے تھے، ابو جہل کی سرداری ان کو ورثے میں ملی تھی، تو وہی وندھی مخالفت میں جو ہے اللہ کے رسول سے مقابلہ کریں گے بول کے وہ تیاری میں تھے. لیکن جب فتح ہو گیا تو کیا ہے فرار ہو گئے، ان کے ساتھ صفوان بھی فرار ہو گئے. اکرما اور صفوان دونوں فرار ہو گئے، جدے کی بندرگاہ پہ چلے گئے. جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، جو اپنے گھر میں چھپ گیا انہیں اس کو بھی معاف کر دیے، جو آ کے اسلام قبول کرا اس کو بھی معاف کر دیے. تو اتنے بے شمار پرائزز، بے شمار اپارچونیٹیز ہیں. تو بوڑھے بھاگ کے آئی ابو جہل کی بہو اکرما کی وائف آ کے بولی کہ یا رسول اللہ آپ پہچان دے میرے کو، ہاں تم ابو جہل کی بہو ہے نا، اکرما کی بیوی، آپ اکرما کو ہی معاف کر دے. معاف کر دیتے، اکرما کو ہی معاف کرتے. اکرما کس کا بیٹا ہے معلوم؟ ابو جہل کا ہے. ابو جہل کیسا آپ کو تکالیف دیا، اس کو ہی معاف کر دیتے اور معاف کر دو. میں انہیں ایسا چلے گیا ہے یمن کو جانے کے واسطے، ایسا بندرگاہ پہ پہنچ گیا ہوں گا، میں جا کے بلا کے لاتی ہوں، بلا کے لاؤ. وہاں سے نکلی انہیں اپنے غلام کو لے کے بندرگاہ پہ پہنچی. جب تک کشتی میں نکل گئے تھے کپڑا ہلا، مشہور واقعہ ہے، 2-3 روایتیں اس میں. بہرحال انہیں لے کے آئی. اللہ کے پاس جو ہے معاف کر دیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جو کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس میں ابو سفیان، ہندا، اکرما، صفوان، ابو قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں بھی جو ہے اسلام بال سفید ہو گئے تھے ان کے. بلکہ تبسم فرمایا اللہ کے رسول بولے کہ ان کو کیا لے کے آئے، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا
نہیں نہیں یا رسول اللہ، ان کا بھی حق ہے آپ کی خدمت میں آنے کا. ان کے بال سفید تھے. بولے تو کچھ مہندی لگا دو اللہ کے ساتھ. سہیل بن عمرو عبداللہ بن سعد جبیر بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے. تو فتح مکہ کا جو چیپٹر چل رہا تھا، مولانا کا حکم ہوا کہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں. جیسے کہ ہم جو کتاب سلیکٹ کیے ہیں اس میں مختصر تھا، تو کچھ حاشیے ہم رحیق المختوم اور دوسری علی میاں ندوی کی کتاب سے لیے ہیں. تو ان حاشیوں کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جو فتح مکہ کے موقع پر جو اکابر مجرمین تھے، جو بڑے بڑے مجرم تھے، ان لوگوں میں سے معاف کرنے کی کیا حکمت تھی اور ان کو قتل کرنے کی کیا حکمت تھی، مولانا نے توجہ دلائی تھی کل. تو اس کا تذکرہ ایک، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہماری ہندوستانی تہذیب سے بھی میل کھاتی ہے. یہاں بڑے فخر سے جو ہے 5000 سالہ قدیم مذہب کو جو ہے فخر سے کہا جا رہا ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. 4000 کے مذاہب کو کلعدم کر دیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام شریعتیں اور تمام مذاہب منسوخ ہو گئے. اولڈ از گولڈ کا فارمولا اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں ہمارے سے چھوٹ گئے. عروج آدم خاکی سے انجم، جو فتح مکہ کا جو واقعہ ہوا، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا. ساری دنیا میں جو ہے انقلاب برپا ہونا تھا. وہاں سے ایک بڑا میسج سارے عالم کے لیے جانا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. ٹوٹا ہوا تارا ہے، ٹوٹا ہوا تارا ہے، کہیں بدر کامل نہ بن جائے. حقیقت میں بدر کامل ہوا. انسان کا جو ارتقاء، انسانی ترقی کا جو ہے عروج تھا فتح مکہ کے بعد، اور وہی عروج قیامت تک باقی رہیں گا. اگرچہ کہ اس میں شرط مولانا ہمیشہ توجہ مبذول کراتے ہیں کہ انسان کا عروج اسی وقت ہے جب وہ اللہ کے حکم پر چلتا رہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا رہے، تو وہ انہیں عروج میں ہے. اگر وہ اس کو چھوڑ دیا بولے تو پھر انہیں پستی کی طرف ہے. تو اس دوران میں اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف گئے تھے مکے میں. اب یہ تو مدینے والے تھے، اللہ کے رسول مکہ آئے تھے. وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار، بلکہ معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. تو وہاں جانے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ام ہانی جو ہے دو لوگوں کو، ان کے دیوروں کو، بلکہ ان کے دیوروں کو جو ہے پناہ دے دی. میں بولے کہ میں اللہ کے رسول کو بول کے تم کو جو ہے معاف کرا دیتی ہوں. پھر اللہ کے رسول صاحب آئے تو بولے میں ایسا ہمارے دو دیوروں کو جو ہے ایشورنس دے دی معاف کرنے کا. تو اللہ کے صاحب بولے ٹھیک ہے، آپ اگر دے دیے ہیں معاف کا ایشورنس میری طرف سے منسوخ کر کے، ٹھیک ہے معاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، آگے بہن کے پاس آگے بولے ارے کیسا معاف کرا دیا اب اللہ کے رسول کو بول کے، میں دونوں کو قتل کرنے والا تھا. تو بعض ایسے بھی واقعات ہوئے. اور اس وقت اللہ کے ستم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں غسل فرمائے اور 8 رکعت نفل پڑھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نماز چاشت کی پڑھے ہیں اللہ کے ستم، اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ یہ شکرانے کی نماز پڑھے ہیں کیونکہ فتح ہو گیا مکہ، تو شکرانے کی نماز پڑھے. اب جو 9 مولانا جو پوائنٹ آؤٹ کرے، 9 جو اکابر مجرمین، اکابر مجرمین مطلب بڑے بڑے مجرمین. اکابر کا لفظ اکثر جو ہے علماء اکرام اور اولیاء اللہ کے لیے لیا جاتا ہے. تو یہ جو مجرم تھے 9، یہ ان کے نام تھے عبد العزا. یہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے غلاف کے. عبداللہ بن سعید، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے، حارث بن نفیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیے، اور مخیز بن سبابہ، انہوں مرتد ہو گئے تھے، اسلام لا کے پھر مرتد ہو گئے. اور حبار بن اسود، یہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مارے تھے کہ گر گئے، حمل ساخت ہو گیا. بلکہ اسی زخم سے جو ہے 6-8 مہینے کے بعد ان کا انتقال بھی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے وقت بڑے غمگین تھے. خبر میں اترے کہ
میری بیٹی اسلام کی خاطر بہت زیادہ ستائی گئی، حضرت زینب کے بارے میں اللہ کے ساتھ، اور ابن قتل کی دو بانگیاں، دو نوکرانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتی تھی، اشعار وغیرہ ہجو ٹائپ کے، ایک ہے قصیدہ تاریخ میں، ایک ہجو ٹائپ کے اشعار پڑھتی تھی، اور ایک بانگی تھی سارا، وہ جو خط سے جوڑے میں بننے کے جو آئی تھی، ہاں انہیں بھی ہٹ لسٹ میں تھی۔ تو یہ جملہ 9 ہو گئے۔ اب 9 میں کیا کرے، بعض لوگ صحابہ ریکمنڈ کرے، بعض جو ہے گڑ گڑائے، اس میں سے 5 کو معاف کر دیے، 5 کو معاف کر دیے، 4 کو قتل گئے۔ قتل میں کون کون گئے بولے تو یہ عبد العزا گیا، اپنے کعبے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور حارث بن نفیل بھی گیا، انہیں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچا تھا، اور جو مرتد ہوا تھا اس کو بھی آؤٹ کر دیے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارا تھا انہیں بھی، یہ جو ہے 4 قتل ہو گئے۔ یہ مولانا کا حکم تھا کہ اسی تفصیل۔ اب اس کے بعد میں 2 حضرات کا ہم تھوڑا تذکرہ کیے ہیں، اکرمہ اور صفوان، تھوڑی سملر ہے دونوں کی سٹوری۔ ان کی بھی بیوی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عام معافی کا اعلان ہوا تب سب کی راج ٹپکنے لگی، ارے اللہ کے رسول معاف کر دے رہے، کہیں کو بھاگ رہے ہیں لوگ۔ پھر صفوان کی بیوی بھی آ کے پہلے سے اسلام قبول کر لیے تھے لوگ، انہیں وہ آ کے بولے ایشورنس لے لی اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول بولے آ جاؤ آگے تو معاف کر دیں گے، نہیں انہیں ابو جہل کا بیٹا ہے معاف کر دیں گے۔ تو ایسا عام معافی کا اعلان تھا اس وقت۔ بلکہ صفوان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یمن کے لیے شروع ہو گئے تھے سمندری کشتی سے، جا کے بیوی جو ہے پکڑ کے لے کے آئے، اس کے بعد میں جو ہے دونوں بیوی تو پہلے سے اسلام قبول کرے تھے، پھر صفوان بھی اسلام قبول کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو نکاح تھا اس کو برقرار رکھے۔ تو اس سے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کا جو پہلا جو ان کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا، شادی لگم ہوا تھا، وہی رہیں گا، پھر مزید نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، فقہ کے مسائل ہیں۔ اور ایک اور صحابی کا بھی واقعہ یہاں سے بہت ہی دلچسپ رہیں گا، وہ ہے فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں کیا کرے، اللہ کے رسول طواف میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو انہوں دیکھ لے کے دل میں ارادہ کرے قتل کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سامنے آئے، انہوں سامنے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ کے دل میں ایسا ہے نہیں، بولے اب بھی سوچے نہیں آپ قتل کرنے کا۔ انہوں بولے مجھے کس کو بھی نہیں معلوم، میرے دل کی بات ہے وہ۔ تو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں۔ اب یہاں پہ اور یہ جو ہے ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، یہ کون سا، فتح مکہ۔ اب یہاں سے جو ہے آر پار معاملہ تھا، اب پوری کایا پلٹنے والی تھی عرب کی۔ مکہ فتح ہو گیا، کعبہ فتح ہو گیا، قریش سرنڈر ہو گئے، اب تو جو ہے مسلمانوں کا دبدبہ سارے عرب میں۔ تو اللہ کے قسم 19 دن رہے مکے میں، پھر اس کے بعد میں اور ایک حنین کی لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد میں مدینہ منورہ گئے لاسٹ میں۔ تو اس دوران میں کیا کرے، جو بت تھے بڑے بڑے، اب ہماری ہندوستانی تہذیب اب اس وقت جو ہے کلچر ہے، جو اس کو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں اور تحقیق میں جاتے نہیں، اور ہم لوگوں کی کمزوری ہم ان کو بتاتے نہیں، ان کو اس میں 5000 4000 میں لطف رہو رہے تم لوگ، اس میں رہو بول ہمارا سلوگن ہے، اور وہ لوگ اس میں مست ہے اولڈ از گولڈ میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قسم کیا کرے، وہاں پہ کیمپ کر کے مکے میں 3 سرایوں کو بھیجا، سریا یعنی وہ وفد
جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہوئے. نمبر 1 خالد بن ولید، یہاں تک پڑھ رہے تھے ہم. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرائے کے کمانڈر. سیکنڈ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک تھرڈ کے حضرت سعد. اس پہ اس وقت زمانے میں بڑے بڑے بت تھے. اس وقت بھی جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، عربوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی کوئی نیا نہیں ہے. اور اس وقت بار بار جو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات مکی زندگی ٹائپ کے ہیں. مکہ کے جو حالات تھے اس قسم کے حالات ہیں. میں کس طرح پروپیگیٹ کرنا، کس طرح لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ حالات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنچائے تھے، صحابہ کیسا پہنچائے تھے، وہی طریقہ ہے. تو اس میں کیا کرے، جو بڑے بڑے بت تھے، ایک کا نام تھا عزا، نام الگ ہو سکتے لیکن آج بھی وہی کیفیت ہے. دوسرا تھا سوا، تیسرا تھا منات. یہ بالکل سنے ہوئے پاپولر نامہ ہے بتوں کے اس وقت. تو خالد بن ولید کو بھیجا ہے وہاں 3-4 کلومیٹر پہ تھے وہ مکے میں. وہاں سے کعبے کے طرف جا کے بولے جاؤ آپریشن. تو جا کے انہوں اس کو گرا کے کر کے آگے آنے کے بعد میں اللہ سے پوچھے کیا ہوا، کیا وہ گرا دیا ہو گیا. وہاں مزاحمت بیٹھا ہوا تھا، مزاحمت کو پکڑ کے جو ہے کچھ بھی مزاحمت نہیں کرا، اللہ کے رسول کا حکم ہے بولے تو وہ گرا دیا اور توڑ دیا. آ گیا کچھ دیکھے کیا ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا. پھر جاؤ، پھر جا کے وہ اس میں مارے اس کے نشیب میں. تو ایک عورت ننگی کالی گڑبڑ کرتے ہوئے نکلی. پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. پھر آئے دیکھ رہا اور جا کے دیکھا تو اس قسم کے خبیث خباثتیں تھیں. پھر یہ 3 میلز پہ کھائے، یہاں پہ بھی جا کے منہدم کر کے آئے. اور یہاں پہ بھی ایک عورت تھی اور وہ مجاور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ بھی مزاحمت نہیں کرے، بولے اللہ کے رسول کا حکم تو خاموش بیٹھ گئے. یہاں بھی عورت تھی، اس کو بھی اڑا دیے. کون؟ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ. تو اس قسم کے بھی واقعات ہوئے ہیں فتح مکہ میں. اور اس سے پہلے کل ہم پڑھ لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خانہ کعبہ کے اندر جو بت وغیرہ تھے اس کی صاف صفائی کرے. پھر ایک لکڑی کی ایک کبوتر بنا ہوا تھا، اس کو بھی نکال دیے. اور فوٹو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو تھی، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی فوٹو تھی. پورے فوٹو اندر جو دیواروں کے ساتھ تھے وہ پورے نکلوا دی. جو عام ہم بولتے رہتے نا 360 بت رکھے ہوئے تھے سب نکلوا دی. یہ پورا کلیئرنس ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ رہے تھے بار بار جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل چلے گیا. باطل جانے کی چیز ہے. یہ بار بار اللہ کے رسول صاحب کی زبان پہ تھی. Like, comment, and subscribe.